پہلا سوال ہے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم کو تمام صحابہ سے افضل ماننا یہ اہل سنت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، اور جو مولا علی کو تمام صحابہ سے افضل مانے وہ سنی ہے یا نہیں؟ یعنی شیخین ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ سے افضل ماننا کیا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ اور اس کے علاوہ جو حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہے وہ سنی ہے یا کہ سنی نہیں ہے؟ تو اختصاراً میں اس کا جواب پیش کر کے انشاءاللہ اس پر دلائل پیش کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اس پر صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، ہمارے صوفیہ کرام، بزرگان دین، تمام اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے، اور اس اجماع اور اتفاق کو نہ ماننے والا چاہے وہ 1000 مرتبہ اپنے آپ کو سنی کہے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ بحمدہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے پاس اس موقع پر قرآن مجید، احادیث رسول، صحابہ کرام علیہ رضوان کے فرمودات، ائمہ اہل بیت کے فرمودات اور علماء اولیاء امت کے اقوال اور تشریحات، ان کی تصریحات موجود ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی، مذکر اور مؤنث سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہارے قبیلے اور تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کی روشنی میں ہمیں یہ واضح ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اور فضیلت اس کی ہے جو اتقا ہے۔ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اب ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کس کو اتقا کا خطاب عطا فرمایا۔ تو سورہ لیل 30واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے دور ہوگا جو اتقا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال پاک ہونے کے لیے خرچ کرتا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت طیبہ اہل سنت و جماعت کے مفسرین کی تصریحات کی روشنی میں اس پر اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے، اور اس اجماع کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے صفحہ نمبر 338 پہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں، قال البغوی فی معالم التنزیل، یرید بالاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکى یطلب ان یکون عند اللہ زکیا لا ریا ولا سمع، یعنی ابا بکر الصدیق فی قول الجمیع، یعنی تمام مفسرین، جمیع مفسرین کے اقوال کی روشنی میں یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتقا کا خطاب عطا فرمایا۔ اور دوسرا والا قال ابن الخازن فی تفسیرہ الاتقى ہنا ابو بکر الصدیق فی قول جمیع المفسرین، جمیع مفسرین کے قول کے مطابق یہ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ وقال الامام فخر الدین الرازی فی تفسیرہ اجمع المفسرون ہنا علی ان المراد بالاتقى ابو بکر، کہ مفسرین اس پر اجماع انہوں نے کیا، اہل سنت کے مفسرین نے، کہ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر ہے۔ وذهبت الشیعۃ الی ان المراد به علی، اور شیعوں نے کہا کہ اتقا سے مراد حضرت علی ہے۔ تو وہ جو مرضی کہتے رہیں، ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت کی، کہ اہل سنت و جماعت کے جمیع مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس آیت میں اتقا سے مراد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ اب آئے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابی رسول حضرت عمر بن عاص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ فرمائیں کہ
ایُّ الناس احب الیک، صحیح بخاری شریف صفحہ میرے پاس 929 ہے، حدیث کا نمبر 3662 صحیح بخاری۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے میں نے سوال کیا، حضور ایُّ الناس احب الیک، لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ۔ تو قلت من الرجال، میں نے عرض کی حضور مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فقال ابوہا، تو فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کے بعد میں نے پوچھا ثم من، حضور ان کے بعد؟ قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا، پھر فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہ پھر عمر بن خطاب اور پھر سرکار نے اور لوگوں کے نام ارشاد فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کی روشنی سے بھی بالکل واضح ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہیں۔ اب آئے احادیث موقوفہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا موقف، کہ حضور کے صحابہ کا کیا موقف تھا۔ حضور کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے کس کو افضل سمجھتے تھے؟ تو یہ صحیح بخاری شریف ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق کی فضیلت کا بیان۔ اور اس باب کے تحت سب سے پہلی روایت 3655 نمبر روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی کہ عبداللہ بن عمر صحابی فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر کسے سمجھتے تھے؟ فنخیر ابا بکر، سب سے بہتر سمجھتے تھے ابو بکر کو، ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب کو، ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم، پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ حضور کے صحابہ کا، کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے زمانے طیبہ، ظاہری زمانہ طیبہ میں صحابہ میں سے سب سے بہتر ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان مقدس بھی پڑھ دیتا ہوں، بلکہ اس کے بعد میں پڑھوں گا۔ اس سے پہلے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے کتاب الکبائر، امام شمس الدین ذہبی بہت بڑے عظیم نقاد امام ہیں، ان کی کتاب کتاب الکبائر کے صفحہ نمبر 94 پہ لکھتے ہیں فروا شعبۃ عن حسین عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان الجارود بن معلل عبدیہ قال ابو بکر خیر من عمر، کہ ایک شخص نے کہا کہ ابو بکر حضرت عمر سے بہتر ہیں، فقال آخر، دوسرے نے کہا کہ عمر خیر من ابی بکر، عمر ابو بکر سے بہتر ہیں، فبلغ ذلك عمر، یہ بات حضرت عمر تک پہنچی کہ کسی شخص نے حضرت عمر کو ابو بکر سے بہتر کہا، فضربه بالدرة حتى شغر برجله، حضرت عمر نے درہ پکڑ لیا اور درہ پکڑ کے اس شخص کو اتنا مارا کہ اس کا خون پاؤں تک بہہ گیا، جس نے حضرت عمر کو ابو بکر صدیق سے افضل کہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے عمر فاروق کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر عمر فاروق سے افضل ہیں، ان سے بہتر ہیں۔ یہ حضرت عمر کا عقیدہ، اور اس کے ساتھ صحیح بخاری شریف سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عقیدہ سنتے جائیں۔ حدیث نمبر 3671، مولا علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے آپ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو جان یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی امت میں سب سے بہتر، سب سے خیر کون شخص ہے؟ تو قال ابو بکر، حضرت علی نے کن کا نام لیا؟ ابو بکر نے۔ قلت، ابو بکر کا، قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، پھر حضرت عمر کا نام لیا کہ ابو بکر صدیق کے بعد کون افضل ہے؟ حضرت عمر۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کا بھی عقیدہ ہے، حضرت عمر کا بھی عقیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ المعجم الکبیر طبرانی جلد 6 صفحہ نمبر 171، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ صحابہ کا عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق جو حضور نے اس عقیدے پر ثبت کی،
اس کا بیان بھی کرتے ہیں۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی جلد 6 صفحہ 171 ہے، اور میرے پاس روایت کا نمبر ہے 12953۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کنا نقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، جب نبی کریم علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ میں دنیا میں موجود تھے، ہم یہ کہا کرتے تھے افضل هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں سب سے افضل حضور کے بعد ابو بکر صدیق ہیں، و عمر و عثمان، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، وَيَسْمَعُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يُنْكِرُهُ، نبی علیہ السلام یہ بات سنتے تھے اور حضور اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام صحابہ سے یہ بات سن کے اس کا انکار نہیں کرتے تھے، تو سرکار کا انکار نہ کرنا نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جو صحابہ کا عقیدہ ہے اس کو اچھا سمجھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اسی جو عقیدے کو پر سرکار نے مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد امام قاضی ابو یوسف اپنی کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی سند کے ساتھ اس کے صفحہ نمبر 207 اور حدیث کا نمبر 924، سیدنا مولا علی کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا ما رأیت احدا خیرا منک، علی میں نے بڑے بڑے بہتر لوگ دیکھے لیکن آپ جیسا بہتر شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ فقال له حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال فحل رأیت ابا بکر و عمر، کیا تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ فرمایا لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربت عنقک، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر ہیں۔ وَلَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ رَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَأَوْجَعْتُكَ عُقُوبَةً، اور اگر تو یہ کہتا میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے تو میں تجھے سخت سزا دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر و عمر دونوں مجھ سے بہتر ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ بالکل واضح اور عیاں ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک اور حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں ذکر کی، حدیث کا نمبر 52، اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا نعد واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، فرماتے ہیں ہم شمار کیا کرتے تھے، گنا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے کثرت سے صحابہ کہ خیر حاضر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 42 ہے فضائل الصحابہ کا، فرماتے ہیں میں ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے آگے جا رہا تھا، حدیث کا نمبر 135، نبی علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا کہ میں ابو بکر صدیق کے آگے ہوں تو حضور نے میں اتمشی امام من ہوا خیر منک فی الدنیا والآخرہ، کہ اے ابو دردہ تو اس کی آگے آگے چلتا ہے جو تجھ سے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے۔ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر، فرمایا نبی اور رسولوں کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر سورج نے طلوع کیا ہو جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو، یعنی ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں۔ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر کے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا۔ اسی طرح سعد بن زرارہ صحابی کا عقیدہ المعجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ 18 پہ، اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، جلیل القدر عظیم المرتبہ صحابی ہیں، ان کا عقیدہ مستدرک حاکم کی جلد 3 صفحہ 283 پہ اور سنن الکبری بہقی جلد 8 صفحہ 153 پہ موجود ہے۔ بحمد تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا اتفاقی یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے صحابہ میں سے سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد حضرت عمر
फारूक रजी अल्लाह ताला। तो सहाबा का भी यही कीदा, ताबईन का भी यही कीदा था, अतबाउ ताबईन का भी यही कीदा। आइमा मुजतहिदीन यानी इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह ताला, इन तमाम आइमा किराम और हमारे जो आइमा मुजतहिदीन हैं, इनका भी यही अकीदा है कि तमाम सहाबा में से सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है अल फ़िक़्हुल अकबर, ये उसकी साथ शरह छपी हुई है। इसके सफ़ा नंबर 61 पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना अकीदा बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, फरमाते अफ़ज़लुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, सुम्मा उमर इब्नुल ख़त्ताब, सुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सुम्मा अली इब्न अबी तालिब, कि हुजूर के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी कदर के जो मुत्तबईन और मुक़ल्लिदीन हैं, उन्होंने अपनी किताबों में तवातुर के साथ इसी अक़ीदे को बयान किया है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अक़ायद पर जो किताब लिखी इमाम तहावी, सिका मुहद्दिस है इमाम तहावी, और उनकी ये किताब तवातुर के साथ आले सुन्नत के यहाँ जो है वो मशहूर है और इसको कबूल किया जाता है। ये इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर और जामे अक़ायद अहले सुन्नत पे किताब है अक़ायद तहाविया, अक़ीदतुत तहाविया। अक़ीदतुत तहाविया जो कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अक़ायद का बयान है, इसके सफ़ा नंबर मेरे पास जो नुस्खा है 79, सफ़ा नंबर 79 पे इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि नुस्बतुल खिलाफत बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलन लि अबी बकर सिद्दीक तफ़दीलन लहू व तक़दीमन अला जमीइल उम्मा, कि हम सबसे पहले खिलाफत अबू बकर सिद्दीक के लिए साबित करते हैं, तफ़दीलन लहू उनको फजीलत देते हुए, व तक़दीमन अला जमीइल उम्मा और पूरी उम्मत में सबसे मुक़द्दम जानते हुए कि सबसे मुक़द्दम है, सबसे अफजल है। सुम्मा ले उमर इब्न ख़त्ताब, सुम्मा ले उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सुम्मा ले अली इब्न अबी तालिब, वहुमुल खुलफ़ा राशिदून वल अइम्मतुल महदियून, ये खुलफ़ा राशिदीन है और आइम्मा महदियीन है जो कि हमारे इमाम हैं। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अहनाफ का अक़ीदा वाज़ेह किया। ये शरह बदल अमाली है, इमाम अबू बकर जस्सास राजी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 370 हिजरी, बड़ा दबंग अंदाज में उन्होंने अहले सुन्नत का अकीदा इसके सफ़ा नंबर 293 पे बयान किया। फरमाते मन काला इन अहदन अफ़ज़ल मिन अबी बकरिन, फरमाते जो ये कहे कि कोई शख्स अबू बकर सिद्दीक से अफजल है, काना मुतज़लियन व राफ़िदियन, वो मुतज़ली है, वो राफ़सी है, वो अहले सुन्नत नहीं है जो किसी शख्स को अबू बकर सिद्दीक से अफजल जाने। वर्राफ़िदतु यलअनून अबा बकर व उमरा, और राफ़सी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर लानत करते हैं, नाउज़ बिल्लाह ताला। सफ़ा नंबर 294 पे लिखते हैं अफ़ज़लु व अर्जअ मिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इलम अन्ना बाद अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु लम यकुन अहदुन फिल उम्मते, फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे अफजल और राजे अर्जे वो सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वमन काला गैर ज़ालिका काना मुतज़लियन व राफ़िदियन, और जिसने इसके अलावा कोई अकीदा बयान किया वो मुतज़ली और राफ़सी है, वो सुन्नी नहीं है। तो बिहम्दिल अहनाफ का अकीदा हमारे जो अहनाफ के आइमा और फुक़हा और मुहद्दिसीन हैं उनकी तसरीहात से बिल्कुल वाज़ेह हुआ। इसके साथ साथ इमाम शाफ़ई और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आइमा मुजतहिदीन में से जो बड़े इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बाद उनका अकीदा इमाम लालकाई ने अपनी किताब, उनकी किताब शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना, इसकी जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 326 पे रिवायत का नंबर है
2615 کہ امام مالک کا بھی یہی عقیدہ کہ حضور کے صحابہ میں سے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. اور روایت کا نمبر 2614 اس میں یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول فی الخلافت والتفضیل ابو بکر و عمر و عثمان و علی، کہ خلافت کے بارے میں اور افضلیت کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. امام شافعی بھی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر بھی اس کے صفحہ 328 پر ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا سئل عن التفضیل، افضلیت کے بارے میں کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ فقال ابو بکر و عمر و عثمان، کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. ائمہ مجتہدین کے حوالے بھی بحمدہ تعالی بالکل واضح ہو گئے. اور محدثین میں سے امام ذہبی، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد صفحہ نمبر 419 پر امام ذہبی نے محدثین کا اپنا عقیدہ بیان کیا کہ والافضل منہما بلا شک ابو بکر و عمر، فرماتے ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں سے افضل ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہے. من خالف فی ذا، جو اس میں خلاف کرے گا، جو اس مسئلے کا مخالف ہوگا، فہو شیعی، وہ شیعہ ہے، جلدہ، اس کو کوڑے مارے جائیں گے، وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں. محدثین کے حوالے بھی بحمدہ تعالیٰ کثرت سے موجود ہے، میں تو اختصار کے ساتھ چند حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صوفیہ کرام، ہمارے جو بزرگان دین ہیں صوفیہ کرام، ان کے عقائد اس مسئلے میں کیا تھے؟ یہ تصوف کی معروف و مشہور کتاب ہے التعرف، جس کتاب کے بارے میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا التعرف ما عرفنا، اگر تعارف یہ کتاب نہ ہوتی تو ہمیں تصوف کا پتہ نہ چلتا. ہمیں تصوف کا پتہ ہی اس تعارف کتاب کے ذریعے چلا ہے. اس تعارف کتاب جو کہ صوفیہ اور بزرگان دین کے عقیدوں پہ مشتمل کتاب ہے، التعرف لمذہب اہل تصوف، یعنی اہل تصوف کا مذہب کیا ہے. تو اس کے صفحہ نمبر 45 پر وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی ھذا نے سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین، یہ ابو بکر عمر یہ جو جنتی بوڑھوں کے اولین و آخرین میں سے نبی و رسولوں کے بعد سردار ہیں، یعنی ابا بکر و عمر، یعنی ابو بکر عمر. فاخبر انہما خیر الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ ابو بکر عمر نبیوں کے بعد سب سے کیا ہیں؟ بہتر ہیں. تو یہ اہل تصوف کا موقع بھی، اور یہ غنیت الطالبین ہے. ہمارے غوث پاک سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کی کتاب غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 158 پہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں افضل الاربعۃ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، کہ خلفائے راشدین میں سے سب سے افضل ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. اور آگے صفحہ نمبر 179 پہ جا کے لکھتے ہیں قیل لها شیعہ، شیعہ کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنہا شیعت علی، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اپنا گروز ہونا ظاہر کرتے ہیں. وَفَضَّلُوهُ عَلَى سائر صحابات، اور انہوں نے حضرت علی کو تمام صحابہ پر فضیلت دی ہے. تمام صحابہ پر، یعنی غوث پاک سرکار فرمانے کہ جو بندہ حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل کہتا ہے، فضیلت دیتا ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی نہیں ہے، وہ اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب. کشف المحجوب کے صفحہ 83 اور 85 پہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر آیا تو ذکر کرتے لکھتے ہیں منہم شیخ الاسلام ہیں، شیخ الاسلام یعنی ابو بکر صدیق، وبعد الانبیاء بہترین انام، اور ساری مخلوق میں نبیوں کے بعد بہترین ابو بکر صدیق ہیں. صفحہ نمبر
85 میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مقدم ہما خلائق است، ابو بکر تمام مخلوق میں سے بہتر از پس انبیاء نبیوں کے بعد، وربانہ باشد کہ کس قدم پیش بین حد، فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھے، کیونکہ نبیوں کے بعد مخلوق خدا میں سے سب سے بہترین اور افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرندی مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے مکتوبات ہیں، مکتوبات دفتر اول حصہ سوم، میرے پاس صفحہ نمبر 34 ہے، 33 اور 34۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں واتفقت الصحابۃ علی ان افضلہم ابو بکر الصدیق، صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ قال الشافعی وهو عالم باحوال الصحابۃ، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ کے احوال سے زیادہ باخبر تھے، عالم تھے۔ اضطر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگ مضطرب ہو گئے۔ فلم یجدوا تحت عدیم السماء خیر من ابی بکر، اور انہیں اس خدا کی نیلی آسمان کی نیلی چھت کے نیچے کوئی بندہ ابو بکر سے بہتر نظر نہیں آیا۔ فولوا رقابم، اور انہیں اپنی گردنیں ابو بکر صدیق کے حوالے کر دی۔ وہذا تصریح منہ، یہ اس بات کی صراحت ہے کہ بے ان صحابہ متفقون علی افضلیت الصدیق، کہ تمام صحابہ ابو بکر صدیق کی افضلیت پر متفق ہو گئے۔ فیکون اجماعا فی الصدر الاول علی افضلیتہ، لہذا پہلے دور میں ہی ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اجماع ہو گیا۔ فیکون قطعیا لا یسوغ انکارہ، یہ اجماع قطعی اور حتمی اور یہ جو بالاتفاق ہے، کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حوالہ بھی گزرا۔ اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تسویہ ما بین سنی و شیعہ، صفحہ نمبر اس کا 23 ہے، لکھتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت اس جماعت پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے منطوق آیت سے ثابت ہے، اور جماعت متقدمہ پر بمفہوم موافق، یعنی جماعت متقدمہ میں سے جس کا انفاق و قتال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا، اور شیخین کا انفاق اور قتال احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے، لہذا خلافت ان کی خلافت راشدہ و خاصہ ٹھہری جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری سمجھا گیا ہے۔ آخری حوالہ امام اہل سنت اشار امام احمد ذاکر بریلوی رحمۃ اللہ کا، جو کہ اہل سنت و جماعت کے امام اور عقیدہ اہل سنت جنہوں نے بالکل واضح کر کے اہل سنت کے سامنے پیش کیا، یہ ان کی کتاب فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 420 میں پڑھ رہا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے، اہل سنت کا اجماع کا مطلب اتفاق، سب اس پر متفق ہیں۔ اہل سنت جو ہے وہ اس عقیدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اولیاء، مرجع العرفاء، امیر المومنین، مولا المسلمین، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہے۔ جو اس کا خلاف کرے، یعنی جو اس عقیدے کا مخالف ہے، اسے بدعتی، شیعی، رافضی مانتے ہیں۔ یعنی جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ بدعتی ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے، سنی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ان حوالات کی روشنی بالکل واضح ہو گیا کہ حضور کے صحابہ میں سے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ یہ دیکھیں، یہ افضلیت مطلقہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ سمجھیں کہ افضلیت مطلقہ ان دلائل کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق یعنی شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ہے۔ باقی افضلیت جزوی، کسی ایک صحابی کو کسی خاص بات میں فضیلت حاصل ہے اور اس کی خصوصیت ہے، تو وہ کسی صحابی کو بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح مولا علی رضی اللہ عنہ کے خصائص ہیں، جو خصائص ان کو حاصل ہیں دیگر صحابہ کو حاصل نہیں، جو حضرت عمر کو خصائص حاصل ہیں دیگر صحابہ کو نہیں ہیں، جو حضرت عثمان کو حاصل ہیں دیگر صحابہ کو نہیں ہیں۔ تو فضیلت جزوی کسی صحابی کی ہو تو ہو،
لیکن افضلیت مطلقاً سب میں سے صحابہ میں سے سب سے افضل جناب ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔